اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ پلیز تھوڑا سا اسمائل بھی کریں. گرمی بہت ہے لیکن جتنا آپ اس کو حاوی کریں گی وہ حاوی ہوتی جائے گی. لیکن ہم خداوند کے گھر میں ہیں اور ہم نے خوشی کے ساتھ اس سیشن کو اٹینڈ کرنا ہے. آمین. مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. خداوند کا شکر ہو کہ اس نے یہ بہت خوبصورت موقع دیا کہ آج ہم ایک بہت یونیک ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے اور خداوند کے کلام میں سے سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. جیسا کہ ریورنڈ اجالا نے ابھی آپ کو بتایا کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے. کیا ہے؟ بھول بھی گئے مجھے لگ رہا ہے. کیا ہے؟ پاکستان میں مسیحی نوکری پیشہ خواتین کو درپیش چیلنجز. وہ خواتین جو پاکستان میں ہیں یعنی کہ میں اور آپ ہیں اور وہ مسیحی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ نوکری پیشہ ہیں, ان کو کیا کیا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کلام میں سے ہم وہ چیزیں دیکھیں گے کہ کیا کیا چیلنجز ہیں ہمارے کلچر میں اور ساتھ ساتھ ہم ان کا حل بھی دیکھیں گے. آپ میں سے کتنی یہاں بہنیں موجود ہیں جو نوکری پیشہ ہیں؟ اپنا ہاتھ دکھائیں گی پلیز. کتنے لوگ کام پہ جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے, چلیں. آپ کے گھروں میں کوئی ایسی خواتین ہیں جو جاب کرتی ہیں؟ کوئی نہ کوئی ایسی ہیں. ٹھیک ہے, تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ خود نہیں بھی ہیں نوکری پیشہ اور جو کچھ آپ یہاں سے سیکھتی ہیں, میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ گھر میں جا کر اپنی ان بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں, اپنی سہیلیوں کے ساتھ, اپنے کزنس کے ساتھ جو جاب پر جاتی ہیں, کیونکہ یہ چیلنجز جن کا آج ہم ذکر کریں گے, جن کو ہم دیکھیں گے, وہ ہر کوئی فیس کرتا ہے. تو ان کے ساتھ آپ یہ شیئر کریں گے, ان کے لیے بھی یہ باعث برکت ہو سکتا ہے. سب سے پہلے, اس سے پہلے کہ ہم چیلنجز کی طرف جائیں, میں کچھ باتیں آپ کو یہ کلام کے حوالے سے بتانا چاہتی ہوں کہ خدا نے عورت کو کس قدر خوبصورت بنایا. دنیاوی طور پر تو ہمیں پتہ ہے, جسمانی طور پر تو خدا نے ہر عورت کو خوبصورت بنایا. گو میں جانتی ہوں کہ ہر کوئی اپنے اندر نقص ڈھونڈتا رہتا ہے, میری ناک نہیں ٹھیک ہے تو میرا یہ نہیں ٹھیک ہے, میرا وہ نہیں ٹھیک ہے. لیکن خدا نے ہر عورت کو بیرونی طور پر اور اندرونی طور پر بہت خوبصورت بنایا ہے اور منفرد بنایا ہے. اور یہ کلام کی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. زبور 139 اس کی 13 اور 14 آیت میں لکھا ہے, کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا, میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی. میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں. اور انگلش کی بائبل میں آیا ہے, آئی ایم فیئرفلی اینڈ ونڈرفلی میڈ. خدا نے ہمیں بہت عجیب و غریب طریقے سے ہماری ماں کی پیٹ میں ہمیں مرتب کیا ہے. اور جب خدا نے آدم کو اور حوا کو الگ الگ بنایا تو خدا نے آدم کے اندر کچھ ایسے کیریکٹرسٹکس رکھے جو حوا سے الگ تھے, اور حوا کے اندر کچھ ایسی خصوصیات رکھی جو آدم سے الگ تھیں. اور ایک بڑی مشہور کہاوت ہے, آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا, کہ جس طرح آدم کو خدا نے بنایا, اس کے بعد خدا نے سوچا کہ نہیں, کچھ کمی رہ گئی ہے, اس کے لیے کوئی مددگار کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد خدا نے ہوا کو بنایا. اور ہوا کو بنانے کے بعد خدا نے کہا بس میں نے ایک شاہکار بنا دیا ہے, اب میں اور کوئی چیز نہیں بناؤں گا. تو خدا نے بہت خوبصورت خصوصیات ہر عورت کے اندر رکھی ہیں. آج کلام میں سے ہم وہ دیکھیں گے. اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں, گھر میں جا کے آپ اسے ڈیٹیل میں دیکھیے گا, بہت ساری خصوصیات ہیں. چند ایک میں آپ کے سامنے رکھوں گی. امثال 31 باب اور اس کی 10 سے لے کے 31 آیات, اگر آپ گھر جا کے ڈیٹیل میں پڑھیں گے, آپ کو بہت ساری خصوصیات ایک نیک اور مثالی خاتون کی ملیں گی. ایسی خاتون جو خدا نے بنائی ہے, تخلیق کی ہے, اور اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ڈالی ہیں. میں کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. چند خصوصیات آپ کے سامنے رکھوں گی, ایک ایک کر کے ہم ان کے بارے میں دیکھیں گے. یہ بچیاں آپ کے سامنے کھڑی ہیں, ایک ہی سائڈ پہ آ جائیں. ان کے اوپر یہ سارے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں. بیٹا آپ تھوڑا سامنے آ جائیں. یہ ساری ان کی وہ خصوصیات جو ہر عورت میں, آپ میں, آپ میں, آپ میں, میرے میں, ان کے اندر خدا نے ان کی پیدائش کے ٹائم پہ ڈال دی, ہم سب کی پیدائش کے ٹائم پہ ڈال دی. ان خصوصیات کو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے. سب سے پہلی, عورتیں بھی مردوں کی طرح خدا کی شبیہ پر بنی ہیں. پیدائش اس کا پہلا باب اس کی 27 اور 28 آیت میں لکھا ہے, اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا, خدا کی صورت پر پیدا کیا, نر و ناری ان کو
پیدا کیا. سو اگر آدم خدا کی شبیہ پر بنا ہے تو عورت بھی خدا کی شبیہ پر بنی ہے. تو یہ بہت بڑی خصوصیت ہے ہمارے اندر. ہم خدا کی صورت پر, ہم خدا کی شبیہ پر بنے ہیں. دوسری خصوصیت, عورت اور مرد ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے. خدا نے عورت کو ایسے بنایا کہ وہ خود مختار نہیں ہے, وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, وہ آدمی کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے, اس کی محتاج ہے. اور اسی طرح آدمی جو ہیں, مرد جو ہیں, وہ عورتوں کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں, وہ ان کے محتاج ہیں. تو دونوں مل کر زندگی کی گاڑی کو مکمل کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو الگ نہیں سمجھ سکتے کہ جیسے کہ ابھی ڈاکٹر طاہرہ آپ کو بتا رہی تھی, ہم کوئی فیمنسٹ گروپ نہیں ہے کہ ہم کہیں ہم عورتیں الگ, اور آپ بہت ساری عورت مارچ اور یہ وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ فیمنسٹ گروپس ہوتے ہیں کہ جی ہم خود مختار ہیں, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. خدا کے کلام کے مطابق ایسا نہیں ہے. ہم عورتیں مردوں کی محتاج ہیں اور مرد عورتوں کی محتاج ہیں. پہلا کرنتھیوں اس کا 11 باب اس کی 11 سے 12 آیات میں لکھا ہے, تو بھی خداوند میں نہ عورت مرد کے بغیر ہے نہ مرد عورت کے بغیر, کیونکہ جیسے عورت مرد سے ہے ویسے ہی مرد بھی عورت کے وسیلہ سے ہے. تو یہ کلام کی بات میں نے آپ کو بتائی. سب سے پہلی بات کیا خصوصیت ہے عورت کی, کہ وہ خدا کی شبیہ پر بنی ہے. دوسری بات کہ وہ خود مختار نہیں ہے, وہ مرد کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. تیسری بات, خدا نے عورتوں کو عزت اور حرمت اور شرم و حیا کا لباس بنایا ہے. امثال 31 باب اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے, عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہے. ہم عورتوں کو خدا نے عزت اور حرمت کی پوشاک پہنائی ہے, اور اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تیسری بات. چوتھی بات, خدا نے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو بیرونی طور پر بھی خوبصورت بنایا ہے, اور اندرونی طور پر بھی خدا نے آپ کو بہت خوبصورت بنایا ہے. اندرونی انر بیوٹی دی ہے ہر عورت کے پاس. ہر عورت اندر سے خوبصورت خدا نے بنائی, کیونکہ ہم خدا کی شبیہ پر بنے ہیں تو ہم بدصورت تو نہیں ہو سکتے نا. ہم اندرونی طور پر بھی خوبصورت بنائے گئے ہیں. پہلا پطرس اس کا 3 باب 3 اور 4 آیات میں لکھا ہے, اور تمہارا سنگھار ظاہر نہ ہو, یعنی سر گوندنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا, بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے, کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے. تو ہمیں بیرونی طور پر بھی خدا نے خوبصورت بنایا ہے, اور اندرونی طور پر بھی, باطنی طور پر بھی, باطنی انسانیت بھی ہماری خوبصورت بنائی ہے. پانچویں خصوصیت, ایک نیک اور مثالی خاتون کی, خدا نے اسے حکمت سے نوازا ہے. ہمیں کوئی اگر کہے نا کہ تم بہت بیوقوف ہو تو کبھی مت مانیے گا, کیونکہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے ہم خواتین کو حکمت سے نوازا ہے. امثال 31 باب اور اس کی 26 آیت میں لکھا ہے, اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں, اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے. تو ہم سب حکمت سے نوازے گئے ہیں. چھٹی بات, محنتی. ہم سب اپنے آپ کو یہی سمجھتے ہیں, صبح سے لے کر رات تک کام کرتے ہیں, اور جو جابس کرتی ہیں وہ تو بہت زیادہ کام, مطلب صبح گھر کے بھی اور باہر کے بھی اندر کے بھی سارے کام کرتے ہیں, بہت محنتی. تو خدا نے آپ کے اندر یہ صفت ڈالی ہے, آپ کے اندر یہ خوبی ڈالی ہے کہ مرد شاید اتنا کام نہیں کر سکتے جتنا عورتیں کر سکتی ہیں. مانتے ہیں آپ اس بات کو, ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا نے ہمیں خصوصیت دی ہے, ہمیں محنتی بنایا ہے. امثال 31 باب اس کی 13 سے لے کر 15 آیت میں لکھا ہے, وہ اون اور کتان ڈھونڈتی ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے. وہ سوداگروں کے جہازوں کی مانند ہے, وہ اپنی خورش دور سے لے آتی ہے. وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے. تو خدا نے ہر عورت کو محنتی ہونے کی خصوصیت دی ہے. 7ویں خصوصیت, سخاوت اور فراخ دلی. وہ سخی ہے, وہ فراخ دل ہے, وہ مفلسوں اور غریبوں کی مدد کرنے والی ہے, اس کا دل ان کی طرف نرم ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گھروں میں جب کوئی کسی رشتہ دار کو بھی پرابلم ہوتی ہے تو وہ زیادہ تر عورت کے پاس ہی جاتے ہیں مدد کے لیے,
اور وہ مدد کرتی ہے کیونکہ اس کے دل میں خدا نے یہ صفت ڈالی ہوئی ہے کہ وہ فراخ دل ہے, وہ دوسروں کی مدد کرتی ہے. مثال 31 باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے, وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے, ہاں وہ اپنا ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو سخاوت, آپ اس سب سے میرے ساتھ اگری کرتے ہیں, مانتے ہیں یہ سب ہے نا خصوصیات؟ ٹھیک ہے. آٹھویں خصوصیت وفادار. وہ ہر رشتے میں وفاداری دکھاتی ہے, چاہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہو, چاہے وہ اپنے والدین کے ساتھ ہو, چاہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ ہو, چاہے وہ اپنی باقی رشتہ داروں کے ساتھ ہو, وہ وفادار ہے. امثال 31 باب 11 اور 12 آیت, اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی. وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی ہی کرے گی, بدی نہ کرے گی. یہ ایک نیکوکار بیوی کے بارے میں کہا ہے, ایک نیک خاتون کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اور اپنے سارے رشتوں میں وفادار رہے گی. 9ویں صفت ڈٹرمنڈ, پختہ ارادہ رکھنے والی. جس چیز پر ٹھن جائے گی وہ کرے گی, پختہ ارادہ ہے اس کا. مثال 31 باب اس کی 16 سے 17 آیات میں لکھا ہے, وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے, اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے تاکستان لگاتی ہے. وہ مضبوطی سے اپنی کمر باندھتی اور اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے. ایک دفعہ ایک عورت کوئی بات ٹھان لے, یہ تو پکی بات ہے کہ وہ اس کو کر کے ہی دم لیتی ہے. ایسے ہی ہے نا. 10ویں اور آخری خصوصیت جو میں آپ کو آج بتانا چاہتی ہوں, سب سے بڑی بات, خدا کے خوف میں رہنے والی ہوتی ہے, گاڈ فیئرنگ ہوتی ہے. مثال 31 باب اور اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے, حسن دھوکہ اور جمال بے ثبات ہے, لیکن جو عورت خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی. ستودہ ہوگی یعنی کہ اس کی تعریف کی جائے گی. میں نے آپ کو اب یہ 10 خصوصیات بتائی ہیں. کیوں بتائی ہیں میں نے آپ کو یہ ساری باتیں؟ پتہ تھی آپ کو, یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہی تھیں ہمارے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں. چلیں یہ تو خدا نے کر دیا, خدا نے آپ کو پیدا کیا, خدا نے یہ اپنا کام کیا کہ یہ ساری خصوصیات آپ کے اندر ڈال دیں. اب آپ پیدا ہو گئے, اس دنیا میں آ گئے, اب آپ کی ذمہ داری شروع ہو گئی. خصوصیات تو آپ سب کے اندر ہیں, آپ جتنے یہاں موجود ہیں, یہ جتنی ان کے سامنے لکھی ہوئی ہیں, یہ ساری آپ کے سامنے یہ اور اس کے علاوہ بہت ساری یہ خصوصیات آپ کے اندر موجود ہیں, لیکن ذمہ داری اب آپ کی ہے یہ خصوصیات سنبھالنے کی ذمہ داری. 2 بڑی ذمہ داری ہر مسیحی عورت کی ہیں, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, چاہے وہ جاب کرتی ہوں نہ کرتی ہوں, چاہے وہ شادی شدہ ہوں غیر شادی شدہ ہوں. 2 بڑی رسپانسبلٹیز, 2 بڑی ذمہ داریاں آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہر مسیحی عورت کی یا لڑکی کی ہیں. سب سے پہلی کیا, ان خصوصیات کو, ان بلیسنگز کو, ان صفات کو جو خدا نے آپ کے اندر ڈالی ہیں, ان کو آپ نے ابلیس سے بچا کے رکھنا ہے. ایسے کریں, بچا کے رکھیں. آپ سب بھی ان خصوصیات کو ابلیس سے ایسے بچا کے رکھیں. آپ سب اس کا ایکشن کریں. آپ نے یہ خصوصیات بچا کے رکھنی ہے. آپ کی زندگی میں وہ ایسے ایسے چیلنجز لے کر آئے گا, ایسے ایسے آزمائشیں لے کر آئے گا, اس کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ ساری صفات آپ کے اوپر سے نوچ لے, آپ کو برباد کر دے. یہ جتنی خصوصیات خدا نے آپ کے اندر رکھی ہیں, وہ اس کی کوشش ہے کہ وہ ایک ایک کر کے آزمائشیں لائے, چیلنجز لائے, اور یہ ساری خصوصیات آپ سے چھین لے اور آپ کو برباد کر دے. کیونکہ ابلیس کا کام ہے برباد کرنا, چوری کرنا اور ہلاک کر دینا. آپ کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی, سب سے بڑی اور پہلی رسپانسبلٹی اپنی ان خصوصیات کو بچانا ہے. اور دوسری بڑی رسپانسبلٹی, دوسری بڑی ذمہ داری جو آپ کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا شخصی تعلق خدا کے ساتھ بنانا ہے اور خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری دوسروں تک پہنچانی. ٹھیک ہے, 2 بڑی ذمہ داریاں آپ کو میں نے بتا دی. ایک بولیے, اپنی ساری صفات, اپنی ساری خصوصیات جو خدا نے آپ کے اندر رکھی ہیں, ان کو آپ نے ابلیس سے بچانا ہے. اور دوسرا, خدا کے ساتھ اپنا شخصی رشتہ قائم کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری دوسروں تک پہنچانی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو بچوں, تھینک یو سو مچ, تھینک یو بیٹا.
اب یہ بات آ گئی کہ یہ دو لڑکیاں آپ کے سامنے کھڑی ہوئی تھی. اگر ہم امیجن کریں ان میں سے ایک جو ہے وہ ہے جو نوکری نہیں کر رہی ہے, گھر میں موجود ہے, اور دوسری جو ہے وہ نوکری پیشہ ہے, نوکری کے لیے گھر سے باہر نکل رہی ہے. اور آج ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ ان چیلنجز کو ڈسکس کرنا جو نوکری پیشہ مسیحی خواتین کے سامنے آتی ہیں. اب ٹھیک ہے, پہلے ہم تھوڑا سا کلچر کے بارے میں اپنا ڈسکس کریں کہ ہمارا کلچر کیسا ہے. ہمارا کلچر جو مشرقی کلچر ہے, ہمارے کلچر میں بچیوں کو بہت حفاظت سے رکھا جاتا ہے, بہت پروٹیکٹڈ رکھا جاتا ہے. ان کو ہم کوشش کرتے ہیں زیادہ باہر نہ بھیجیں, زیادہ لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے نہ دیں, اور گھر کے اندر رکھیں. تو جو خواتین گھر کے اندر ہیں, میں یہ نہیں کہتی کہ ان کے سامنے آزمائشیں نہیں آتی یا چیلنج نہیں آتے, یقیناً ان کے سامنے بہت سارے چیلنجز آتے ہیں. لیکن اس کے برعکس جو خواتین جاب کے لیے باہر جاتی ہیں, خاص طور پر ہم پاکستانی معاشرے کے حوالے سے بات کریں گے, جو خواتین گھر سے باہر جاتی ہیں جاب کے سلسلے میں, ان کے سامنے ابلیس بہت سارے چیلنجز لے کر آتا ہے. ان چیلنجز کو بھی ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے. کچھ پیپرز ابھی آپ تک پہنچیں گے جس کے اوپر میں نے پوائنٹس لکھے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا میسیج کو فالو کرنے میں آسانی ہو. یہ بیٹی آپ کو ابھی سارے دیتی ہے پوائنٹس. اب ایک لڑکی ہے جو اپنے گھر میں بہت محفوظ رہی اور اس کو بہت پیار سے رکھا گیا, اس کے ماں باپ نے اسے بہت حفاظت سے رکھا, اور ایک دن آیا ہے, یا وہ شادی شدہ ہے یا وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہے, لیکن وہ گھر سے باہر نکلتی ہے, اپنی اس پروٹیکشن میں سے باہر نکلتی ہے, اور اس کو جاب کے لیے جانا ہے. جب وہ جاب کے لیے جاتی ہے تو جب معاشرے میں نکلتی ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ میں بہت زیادہ ایکسپوز ہو گئی, اور مجھے شاید یہ چیزیں مینیج کرنی نہیں آ رہی ہیں, مجھے بتایا نہیں گیا, مجھے سمجھایا نہیں گیا کہ کیا کیا چیلنج میرے سامنے آئیں گے. اور پھر وہ خود ہی اپنی کوشش سے جیسے بھی اس کو سمجھ آتا ہے وہ اس سے لڑتی ہے, کئی دفعہ گر جاتی ہے, پھر اٹھتی ہے, پھر کسی سے مدد مانگتی ہے, پھر جاتی ہے, پھر چیلنجز کا سامنا کرتی ہے, لیکن ابلیس لگاتار اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے. آج ہم ایک ایک کر کے ان چیلنجز کو دیکھیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم کلام میں سے یہ بھی سیکھیں گے کہ ان چیلنجز کو ہم کس طرح سے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں, اور کس طرح سے ہم نے ابلیس کو ہرانا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مسیحی زندگی جو ہے وہ ہر روز ایک جنگ ہے, اور ہر روز فتح یابی ہے خداوند یسوع مسیح کے نام میں. ہم ہر روز ابلیس سے جنگ کرتے ہیں, اور ہر روز ہم فتح پاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ سب کرنا شروع کریں, ہمیں اپنا رابطہ خدا کے ساتھ بہت مضبوط کرنا ہے, تاکہ ہم کلام میں اتنے مضبوط ہوں, ان چیلنجز کو ہم فائٹ کر سکیں, ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں. سب سے پہلا, جب ایک عورت گھر سے باہر نکلتی ہے جاب کے لیے, تو سب سے پہلا چیلنج جو اس کے سامنے آتا ہے وہ ہوتی ہے ڈبل رسپانسبلٹی, دوہری ذمہ داری. جب وہ نکلتی ہے تو وہ گھر کی ذمہ داریاں تو پوری کرے گی, کیونکہ وہ تو اس کا ایک رول ہے جو اس نے وہ ادا کرنا ہی ہے. اس کا گھر ہے, اس کا شوہر ہے, اس کے بچے ہیں, وہ تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس نے نوکری کی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے. ٹائم تو دن کا 24 گھنٹے ہی ہے نا, اس کے اندر ہی اس نے وہ ساری کی ساری ذمہ داریاں پوری کرنی ہے. تو سب سے پہلے چیلنج جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ میں اس ٹائم کو کیسے مینیج کروں. میں خود بھی ایک ورکنگ خاتون ہوں, میری والدہ ہمیشہ ورکنگ رہی ہیں. جب میں نے یہ سلسلہ شروع کیا, میری شادی ہوئی, میرے بچے تھے, اور میں نے بچوں کے بعد دوبارہ جاب شروع کی, تو مجھے یہ بہت مشکل لگتی تھی کہ میں کیسے مینیج کروں. کھانا بنانا ہے, شوہر کو بھی دیکھنا ہے, گھر والوں کو دیکھنا ہے, اور خاص طور پر جب ہم جوائنٹ فیملی سسٹمز میں رہتے ہیں تو ہم نے لینا دینا بھی کرنا ہے, شادیوں پہ, فنکشنز پہ, وہ بھی عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے. گھر میں کوئی آ رہا ہے, وہ سب کچھ مینیج کرنے میں نا سمجھ نہیں آتی. اور وہاں پہ پرابلم کیا ہوتی ہے کہ آپ کے اپنے لیے وقت نکالنا یا خدا کے لیے ٹائم نکالنا بڑا مشکل لگتا ہے نا. خاص طور پر ان سے پوچھوں گی جو جابز کر رہی ہیں, بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کیسے ٹائم نکالیں. اور کئی بار میں اپنی مدر سے پوچھتی تھی, میں کہتی تھی کہ ماما مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں, مجھے برا لگتا ہے کہ میں خدا کے ساتھ وقت نہیں گزار پا رہی, جیسا میں شادی سے پہلے کرتی تھی نا, کیسے کروں, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو ماما نے مجھے ایک چھوٹی سی ٹپ دی جس کو میں نے اپنے پلے باندھ لیا, اور وہ بڑی خوبصورت مجھے انہوں نے بات بتائی. کہتی ہیں کہ عریشہ میں اس میں سے گزری ہوں, اس ٹائم میں سے جس میں سے تو گزر رہی ہے, اب میں بھی اس ٹائم میں سے گزری ہوں. میرے بچے بھی چھوٹے تھے, میں نے بھی یہ ساری ذمہ داریاں دیکھی ہیں, تو میں جو کرتی تھی نا, میں تجھے بتاتی ہوں تو وہ کیا کر.
تو یہ کر کہ جب تو صبح اٹھتی ہے نا تو سب سے پہلے اپنی دنیاوی ذمہ داریوں میں نہ پڑ جا. صرف 5 منٹ خدا کو دے دے. اٹھتے ہی بس 5 منٹ, اور یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی. اٹھتے ہی 5 منٹ, اس سے پہلے کہ آپ بستر سے اٹھیں, آپ 5 منٹ خدا کو دے دیں, اپنا اس کے ساتھ رابطہ بنا لیں, اس کے ساتھ گڈ مارننگ کر لیں, اور اس کے بعد اس کو کہہ دیں کہ خدایا میرے پاس اتنا وقت نکلا ہے جو میں تجھے دے پائی ہوں, تو میری مدد کر کہ میں اس کو ملٹیپلائی کروں. تو اس وقت پر برکت ڈال دیں. جو چیز آپ خدا کو دیتے ہیں خدا اسی پر برکت ڈالتا ہے نا. آپ اگر اس کو 5 منٹ بھی دے دیں گے وہ ان 5 منٹ پہ برکت ڈال دے گا, اور آپ کو وہ ٹائم مل جائے گا, مینیج کرنا آ جائے گا. خدا خود بخود آپ کے اس جگہ پر, آپ کے اس ٹائم مینجمنٹ کو وہ خود مینیج کر لے گا. کیونکہ خدا جو ہے نا, یسوع مسیح بہت جینٹل مین ہے. جب تک آپ کسی بھی لائف کے ایریا میں اس کو ویلکم نہیں کرتے وہ خود بخود نہیں گھستا. آپ اپنے فائنینسز میں اس کو انوالو کرتے ہیں, وہ آپ کے فائنینسز کو بلیس کرتا ہے, روپے پیسے کو. اگر آپ اپنے گھریلو ڈیسیجنز میں اس کو انوالو کرتے ہیں وہ وہاں پہ آتا ہے. اگر آپ اسے ٹائم دیں گے, 5 منٹ بھی دیں گے نا, تو خدا اسی کو ملٹیپلائی کر دے گا. آپ کو پتہ ہے وہ 2 مچھلیاں اور 5 روٹیوں والی مثال, جو چیز سامنے آئی تھی اسی کو خدا نے ملٹیپلائی کیا تھا, اسی کو برکت دی تھی اور وہ زیادہ ہو گیا تھا. تو جو خواتین جاب پر جاتی ہیں اور ان کو ٹائم مینیج کرنے میں پرابلم ہے, 5 منٹ خدا کو دینا شروع کریں اور خدا سے کہیں کہ اس وقت پر برکت ڈال, اور آپ خود دیکھیں گے کہ خدا آپ کو وہ ٹائم مینیج کرنا کیسے سکھا دے گا اور کس طرح آپ کو وقت ملے گا. میرا یہ تجربہ ہے اور میں تجربے سے آپ کو یہ بتا رہی ہوں. دوسرا بڑا چیلنج جو خواتین کے سامنے آتا ہے ہمارے معاشرے میں, وہ ہوتا ہے جاب کی سلیکشن, نوکری کی تلاش کہ کیا جاب کی جائے. ہمارے گھر والوں کی طرف سے, اب یہ وہ چیلنجز ہیں جو ہماری فیملی کی طرف سے ہم پر آ رہے ہیں. ایک تو فیملی کا یہ چیلنج آ گیا نا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں نکلا گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ. دوسرا فیملی کی طرف سے چیلنج یہ آتا ہے کہ جاب ایسی کرنی ہے جہاں پر زیادہ پبلک کے ساتھ آپ ڈیلنگ نہ کریں, یا جہاں پہ زیادہ مرد نہ ہو. ایسا ہی ہوتا ہے نا, کوئی ایسی جاب کر لو, نرسنگ میں چلے جاؤ, چلو تم ٹیچنگ کر لو, کوئی ایسی جاب کر لو جہاں پر تمہیں نا زیادہ لوگوں کے ساتھ ملنا گلنا نہ پڑے, بس تم جاؤ وہیں خواتین ہو زیادہ اور کام کر کے آ جاؤ. تو کیا ہوتا ہے کہ جو تو لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں ان کے لیے تھوڑا سا جاب سلیکشن آسانی ہو جاتی ہے, جو تھوڑا کم پڑھی ہوئی ہیں ان کے لیے آپشنز بہت کم ہو جاتی ہیں کہ کیا جاب کریں, کدھر جائیں جہاں پہ لوگ کم ہوں. ہر جگہ تو آدمی ہے, کون سی ایسی جگہ ہوگی. آپ کو پتہ ہے ہمارا معاشرہ ہی کچھ اس طرح کا ہے کہ ہمیں نا کچھ ایسی جاب سوٹ نہیں کرتی ہیں, فیل ہو جاتے ہیں. اب جس طرح آپ کے سامنے ایک کریم ڈرائیورز, لیڈی ڈرائیورز شروع ہوئی تھیں, آپ نے دیکھا فیل ہو گئیں, نہیں کر پائی کیونکہ ہمارے معاشرے نے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. پھر اس کے علاوہ پنک رکشے چلنے شروع ہوئے تھے, وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا, وہ بھی فیل ہو گئے. یہ لڑکیوں نے وہ جابس کرنے کی کوشش کی جو آدمی عام طور پر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ لڑکیاں جاب کرنا چاہتی ہیں, اپنے گھر والوں کے لیے پیسہ کمانا چاہتی ہیں, لیکن ہمارے پاس سلیکشن بہت کم ہوتی ہے, ہمارے پاس آپشنز ہی نہیں ہیں. کیا کریں؟ پھر ایک مجھے یاد ہے لبرٹی میں ایک پیٹرول پمپ کھلا جہاں پر لڑکیوں نے آ کے پیٹرول ڈالنا شروع کیا لیبر کے طور پہ, اور میں سوچتی تھی کہ یہ چلے گا, اور وہ نہیں چلا کیونکہ یہ کام بھی وہ نہیں کر پاتی. لیکن یہ وہ لڑکیاں تھیں کہ جو زیادہ نہیں پڑھیں اور وہ چاہتی تھیں کہ اپنے گھر والوں کی مدد کریں, لیکن ہمارے پاس آپشنز ہی نہیں. اب ایسے میں کیا کریں؟ گھر والوں کی طرف سے پریشر ہے جاب کا اور ایسی جاب کی سلیکشن کا, کیا کریں؟ ایسے میں ہم خدا کے پاس ہی جا سکتے ہیں, خدا ہی ہماری مدد کرتا ہے. اور خدا نے جو ہمارے لیے پلاننگ کی ہوئی ہے ازل سے, ہماری پیدائش سے پہلے سے, وہ پلاننگ وہ ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے. ہم نے صرف اس سے اتنا کہنا ہے, خدایا تو مجھے راستہ دکھا, خدایا تو مجھے بتا. اور آپ یقین کریں کہ راستے ہموار ہوتے جائیں گے آپ کے لیے, آپ کو وہ راستہ نظر آ جائے گا جہاں پر آپ نے چلنا ہے. یرمیہ 29 باب اور اس کی 11ویں آیت میں خدا کہتا ہے, کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں. خداوند فرماتا ہے یعنی سلامتی کے خیالات اور برائی کے نہیں, تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں. خدا نے ہمارے لیے اپنے ذہن میں خیالات رکھے ہیں, پلانز بنائے ہوئے ہیں, اور وہ پلانز جو اس نے ہمارے لیے بنائے ہیں ہمارے پلان سے بہت بہتر ہیں. ہم دنیاوی طور پر اپنے لیے کوئی پلاننگ کرتے ہیں, جاب ڈھونڈتے ہیں, یہ وہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن خدا نے ہمارے لیے بہت اچھا رکھا ہوتا ہے. تو ہم خدا کے سامنے جھکے, خدا سے گائیڈنس لیں, تو وہ ہمیں بتا دے گا, ہمیں گائیڈ کر دے گا. کیونکہ ہمارا جو کرسچینٹی ہے, جو مسیحی مذہب ہے, وہ کوئی مذہب نہیں ہے, وہ ایک لائف سٹائل ہے. آپ اپنی زندگی
مسیحی طور پر گزارتے ہیں. آپ خدا کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں, آپ ہر وقت خدا کے ساتھ بات چیت میں رہتے ہیں. بات چیت کا مطلب آپ خدا سے مانگتے ہیں, وہ آپ کو بتاتا ہے, جواب دیتا ہے, کیونکہ وہ زندہ خدا ہے. ہم اس سے مانگتے ہیں, ہم اس سے پوچھتے ہیں, وہ ہمیں جواب دیتا ہے. بالکل ایسے ہی کہ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے, ابھی بھی ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اپنے پیرنٹس کے پاس جاتے ہیں, اب ہم کیا کریں, مسئلہ ہو گیا. وہ زیادہ تجربے کار ہے, ہمیں بتاتے ہیں کہ نہیں ایسے کرو ایسے کرو. اور خدا جس نے ہمیں بنایا ہے, جس نے ہمارے لیے پلاننگ کر رکھی ہے, ہم اس کے پاس جاتے ہی نہیں. ہمیں اس کے پاس جانا ہے اور ہمیں اس سے مدد مانگنی ہے, اور نہ صرف جاب کی سلیکشن میں بلکہ زندگی کے ہر فیصلے میں خدا آپ کو گائیڈ کرے گا. تیسرا جو چیلنج مسیحی خاتون کے سامنے آتا ہے وہ ہے مصروفیت کی وجہ سے بچوں کی تربیت میں غفلت ہو جاتی. ہم اتنے مصروف ہیں, ہماری لائف میں جاب بھی ہے, ہمارے گھر کے بھی ذمہ داریاں ہیں, اور کھانا بھی پکانا ہے 3 وقت, اور کھلانا ہے, اور بچوں کو بھی دیکھنا ہے, نہلانا دھلانا, ہر کام کرنا ہے. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کرنا, ان کے ساتھ وقت گزارنا, ان کے لیے دعا کرنا, یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے. ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں ایکچولی پرائرٹائز کرنا ہے کہ کون سا کام ضروری ہے اور کون سا ضروری نہیں ہے, کون سی چیز کو ہم سائڈ پہ کر سکتے ہیں, یہ تھوڑا انتظار کر سکتی ہے, اور کون سی چیز ہے جو زیادہ ضروری ہے. لیکن ہمارے بچے بہت ضروری ہیں, کیونکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو خدا نے ہمارے اوپر رکھی ہے, اور یہ ذمہ داری ہر ماں کے اوپر. امثال اس کی 22 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے, لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے, وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا. تو اس کی تربیت آپ نے بچے کی کب کرنی ہے, جب وہ چھوٹا ہی ہے. پھر وقت نکل جائے گا ہاتھوں سے جب وہ بڑے ہو جائیں گے, اور آپ کہیں گے اوہ اس کو تو یہ بھی نہیں آتا, اس کو وہ بھی نہیں آتا, کیونکہ ہم نے سکھایا ہی نہیں. ہم ماؤں نے وہ ذمہ داری لی ہی نہیں, تو وہ ہماری ذمہ داری ہے. اور نوحہ 2 باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے, اٹھ, یہ ماؤں کے لیے لکھا ہے, اٹھ رات کے پہروں کے شروع میں فریاد کر, خداوند کے حضور اپنا دل پانی کی مانند انڈیل دے اپنے بچوں کی زندگی کے لیے. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہر ماں کی اوپر, چاہے وہ جاب کر رہی ہے چاہے وہ نہیں کر رہی ہے. اور اگر جاب کر بھی رہی ہے, ٹائم نہیں ہے, تو نکالیں ٹائم, اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالیں, ان کی تربیت کرنے کے لیے ٹائم نکالیں, ان کے لیے دعا کرنے کے لیے ٹائم نکالیں, ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے ٹائم نکالیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اور یہ آپ کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ یہ ابلیس نے آپ کے سامنے ایک ایسا چیلنج رکھا کہ وہ آپ کے بچوں کو چھیننا چاہتا ہے. آپ خود بے شک ایک راست باز خاتون ہے, خدا کے خوف میں چلنے والی خاتون ہے, لیکن اگر آپ کے بچے نہیں ہوں گے خدا کے خوف میں چلنے والے, تو یہ آپ کا فیلئر ہے, یہ بہت بڑا فیلئر ہے. اور ابلیس آپ کے اندر سے وہ یہ چیز نکالنا چاہتا ہے آپ کو, جیسا میں نے پہلے بتایا کہ آپ کی یہ صفت آپ سے لے لینا چاہتا ہے, ایک اچھی ماں ہونے کی صفت آپ سے لے لینا چاہتا ہے. تو آپ نے اس کو ایسا ہونے نہیں دینا, آپ نے کرنے نہیں دینا. آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے, اور آپ نے ان کے لیے دعا کرنی. 3 چیلنجز اب تک ہم دیکھ چکے ہیں. پہلا یہ دوہری ذمہ داری آ جاتی ہے, دوسرا یہ کہ جاب کی سلیکشن میں, نوکری کی سلیکشن میں پرابلم ہوتی ہے, تیسرا یہ کہ جب آپ بہت زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پاتے. اس کے بعد ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اتنا کام کرتے ہیں اور آپ کی اس طرح سے تعریف نہیں کی جاتی, اپریسیشن نہیں کی جاتی. ہر نوکری پیشہ خاتون کو یہ لگتا ہے میں اتنا کام کرتی ہوں, لیکن میری تعریف صرف اس بات سے ہوتی ہے کہ مجھے جب نوکری کی سیلری ملتی ہے, جب مجھے تنخواہ ملتی ہے, تب مجھے لگتا ہے کہ ہاں میری بڑی تعریف ہو رہی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. آپ جو ذمہ داریاں اپنے گھر میں پوری کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ میں کر تو رہی ہوں, لیکن اس کا کیا فائدہ, اس کے کون سے مجھے پیسے مل رہے ہیں. لیکن آپ کلسیوں میں خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے یہ بڑی آگاہی کی بات رکھی ہے کہ جو کام کرو جی سے کرو, یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو, نہ کہ آدمیوں کے لیے, کیونکہ تم جانتے ہو کہ خداوند کی طرف سے اس کے بدلہ میں تمہیں اجر ملے گا, اس کے بدلہ میں تمہیں میراث ملے گی. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں انسانوں کی تعریف نہیں چاہیے, ہمیں خداوند کی طرف سے اجر ملے گا. آپ اس بات کی ٹینشن نہ لیں کہ ہماری تعریف نہیں کی جا رہی, ہم نے اتنا اچھا کھانا بنایا, ہم نے گھر میں اپنے مہمانوں کو اتنا اچھا سنبھالا, یہ سب آپ کی ذمہ داریاں, اور آپ اس وفاداری کے ساتھ کرتے رہیں, لیکن اس کا اجر آپ کو خدا دے گا. تو یہ ہم نے وہ چیلنجز دیکھے ہیں, کچھ 4 ایسے چیلنجز جو ہمیں فیملی کی طرف سے یہ چیلنج آتے ہیں. اس کے بعد ہماری جو سوسائٹی ہے, ہمارا جو کلچر ہے, اس کی طرف سے بھی کچھ ایسے چیلنجز آتے ہیں جس کو ہم نے فیس کرنا ہے اور جن کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے.
سب سے پہلا چیلنج جب آپ نوکری کے لیے جاتے ہیں، ترقی میں رکاوٹ. ایک عورت جب جاب کر رہی ہوتی ہے تو وہاں پر اس کو ترقی کے کچھ ایسے آپ کو لگتا ہے کہ میں اس جاب کے لیے یا پروموشن کے لیے میں ریڈی ہوں اور مجھے ملنی چاہیے، میں اس بات کے لیے کوالیفائڈ ہوں، میں قابل ہوں، لیکن آپ کو وہ ترقی نہیں ملتی، آپ کو وہ پروموشن نہیں ملتی. ایسا ہوتا ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے. وہ پروموشن یا تو کسی مرد کو مل جاتی ہے اور یا پھر کسی غیر مسیحی کو مل جاتی ہے. اور یہ بہت عام بات ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، کیونکہ عام طور پر لوگ خواتین کو ہیڈ بنانا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جس طرح کوئی نرس ہے یا کوئی ٹیچر ہے، اس کو لگتا ہے کہ نہیں اب کی بار پروموشن میری ہے، مجھے ملنی چاہیے، لیکن آپ کو بہت مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ کسی غیر مسیحی کو میرٹ پہ نہیں ملی، ایسے ہی اس کو مل گئی ہے پروموشن. تو آپ کو بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آپ یقین کریں اور اپنے دل میں یہ بات اچھی طرح سے بٹھا لیں کہ اگر خدا آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے نا، تو کوئی بشر، کوئی انسان ایسا روک نہیں سکتا. خداوند ہے جو ہمیں سرفرازی بخشتا ہے، خداوند ہے جو ہمیں عزت بخشتا ہے، اور وہ اپنے وقت پر دیتا ہے. زبور 75 اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ سرفرازی نہ تو مشرق سے، نہ مغرب سے، نہ جنوب سے آتی ہے، بلکہ خدا ہی عدالت کرنے والا ہے. وہ کسی کو پست کرتا ہے اور کسی کو سرفرازی بخشتا ہے. اور پھر پہلا پطرس اس کا 5 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، بس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سرفراز کرے. تو اگر خداوند ہی نے ہمیں سرفراز کرنا ہے تو پھر ہمیں ٹینشن کائے کی؟ پھر تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو ہمیں اپنے دل میں کوئی منفی خیالات لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ہمیں خدا سرفراز کرنا چاہے گا اور جب کرنا چاہے گا تو کوئی انسان اسے روک نہیں سکتا. دوسرا 6 چیلنج ہے یہ، اور یہ سوسائٹی کی طرف سے ایک اور چیلنج جو ہم سب خواتین کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور خاص طور پر وہ جو گھر کے پروٹیکٹڈ ماحول میں سے باہر نکلتی ہیں ان کو بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے. وہ ہے جنسی طور پر ہراساں کیا جانا، سیکشول ہراسمنٹ. یہ ہم سب خواتین، چاہے بڑی ہیں چاہے چھوٹی ہیں، سب نے اس کو فیس کیا ہوا ہے. چاہے آپ سڑک پر ہیں، چاہے آپ بس میں ٹریول کر رہے ہیں، چاہے آپ کہیں پر بھی ہیں، اپنی جاب پلیس پر ہیں، آپ سب نے یہ چیز ضرور ایکسپیرینس کی ہوگی. چاہے کوئی آوازیں لگا دیتا ہے، کوئی نام سے بلا لیتا ہے، کوئی چھیڑ کے چلا جاتا ہے، آپ سب نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے نا. اب اگر ایسا ہوتا ہے اور سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے معاشرے نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ کیا کرتے ہیں ہم؟ کوئی بتائے گا؟ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے، سڑک پر ہم جا رہے ہیں، ہمیں کسی نے چھیڑا ہے، کسی نے آواز دی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اگنور کرتے ہیں، ہم چپ کرتے ہیں. ہم میں سے کوئی بولتا نہیں ہے، گھر آ کے بھی نہیں بولتا، ادھر بھی نہیں سڑک پہ بولتا، اگر ورک پلیس پہ ہے وہاں پہ بھی نہیں بولتا. ہم سب چپ کر جاتے ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے نے ہمیں یہ بات سکھائی ہوئی ہے. آپ کو میں نے بتایا کہ مثال 31 باب اس کی 25ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہے. عزت اور حرمت خدا نے ہمیں پوشاک کے طور پر بنائی ہے، اور اگر اسے کوئی چھیڑنے کی کوشش کرے تو آپ اسے ڈیفینڈ نہیں کریں گے؟ کیا آپ ریزسٹ نہیں کریں گے؟ کیا آپ کچھ نہیں کریں گے؟ آپ کہیں گے ہاں جی ٹھیک ہے، کر دیا، اگلی دفعہ پھر کر دو، میں پھر گزروں گی، پھر آوازیں کس دو. کیا ایسا ہونا چاہیے؟ ہم نے شروع میں سیکھا کہ جو خصوصیات خدا نے ہمیں دی ہیں، ہمیں اس کی حفاظت خود کرنی ہے کہ نہیں کرنی. اور اس عزت اور حرمت کے لباس کی جس سے ہم ملبس کیے گئے ہیں، اس کی حفاظت بھی ہم نے خود کرنی ہے. میں یہ بہت لوگوں کو، بچیوں کو خاص طور پر کہتی ہوں کہ پلیز آواز اٹھایا کرو، پلیز ریزسٹ کیا کرو، اپنی لڑائی خود لڑا کرو. کوئی تمہیں تنگ کرتا ہے اس کو پلٹ کر جواب دو، اسے تھپڑ لگاؤ. ہمارے معاشرے میں ایسا ہے، آپ ایک تھپڑ لگائیں گے، آپ کے ارد گرد بھائی بہن کے بہت سارے لوگ آ جائیں گے. لیکن اگر آپ چپ رہیں گے تو بہت سے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے وہ لڑکا یا وہ مرد شے پکڑے گا، وہ اوروں کو جا کے بھی تنگ کرے گا. ایسا ہے نا؟ سو اپنے میں یہ ہمت پیدا کریں، اور یہ کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہے، کیونکہ آپ اس عزت اور حرمت کے لباس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. کسی کو جا کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایٹ لیسٹ جس جنگ کو آپ خود لڑ سکتے ہیں اس کو آپ لڑیں اور ریزسٹ کریں. 7واں چیلنج جو خواتین کے سامنے آتا ہے وہ ہے مردوں کی طرف کشش کو محسوس کرنا، اٹریکشن ٹورڈز اپوزٹ جینڈر. یہ بھی بڑی عام سی بات ہے
کہ آپ کسی ورک پلیس پر ہیں جہاں پر لڑکے بھی ہیں مرد حضرات بھی ہیں, تو آپ میں سے کوئی, ہم میں سے کوئی اس آزمائش میں گر سکتا ہے. یہ آزمائش بہت سے لوگوں کے سامنے آتی ہے, چاہے وہ شادی شدہ ہے چاہے وہ غیر شادی شدہ ہے, اور آئے دن ہم ایسے واقعات سنتے بھی رہتے ہیں. تو کوئی ایسی کوئی یہ انہونی اور عجیب بات نہیں ہے, بڑی نارمل بات ہے. لیکن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے, ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہمارے اندر خدا نے صفت جو رکھی ہے وہ وفاداری کی رکھی ہے. ہم نے امثال 31 اس کی 11 اور 12 میں دیکھا ہے کہ عورت وفادار ہوتی ہے, اور وفادار وہ اپنے ہر رشتے میں ہوتی ہے. اگر وہ شادی شدہ ہے تو وہ اپنے خاوند کے ساتھ وفادار رہے گی. اس کے سامنے آزمائش آ بھی جائے گی نا تو وہ اس کے اندر نہیں گرے گی, کیونکہ وہ جانتی ہے, کیونکہ اس کا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط ہے. وہ کلام میں سے جانتی ہے کہ میں وفادار بنائی گئی ہوں, اور میں اپنے شوہر کے ساتھ نیکی ہی کروں گی, بدی نہیں کروں گی. اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے اور اس کے سامنے ایسی آزمائش اور ایسا چیلنج آتا ہے ورک پلیس کے اوپر یا کہیں پر بھی, تو وہ کس کے ساتھ وفاداری کرے گی؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ. وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی جو ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہو یا اس کے خود کے لیے پریشانی کا سبب بنے. وہ وفاداری کرے گی, وہ وفاداری نبھائے گی اپنے سب رشتوں کے اندر. تو اگر آپ کی زندگی میں یا کسی کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی آزمائش آ رہی ہے, تو آپ اس کو یہ بات سمجھائیں اور سکھائیں, اور خود بھی یاد رکھیں کہ ہمارے اندر وفاداری خدا نے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو یا تو کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو یا کسی کے لیے بدنامی کا. اب یہ تو ہم نے دیکھ لی جو چیلنجز ہمارے اوپر فیملی کی طرف سے آتے ہیں یا ہماری سوسائٹی کی طرف سے آتے ہیں, اور ہر چیلنج کا میں نے آپ کو ساتھ ساتھ سلوشن بتا دیا. اب جو فیتھ بیسڈ چیلنجز ہیں, یعنی کہ ہماری ایمان کی وجہ سے جو ہمارے سامنے چیلنجز آتے ہیں, وہ کیا کیا ہیں؟ کیونکہ ہم اقلیت ہیں اس ملک کے اندر, اور جب ہم جاب پہ جاتے ہیں تو ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے فیتھ کے نہیں, ہم ایمان نہیں ہوتے, وہ فرق ہوتے ہیں. تو ہمیں وہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح کی گواہی بھی دینی ہے, اور ان کے ذہنوں میں جو غلط سوچ ہے اس کو بھی تبدیل کرنا ہے. غلط سوچ کیا ہے؟ یہ چیلنج بہت بڑا ہے ہمارے لیے. سوچ یہ ہے کہ جو مسیحی ہوتے ہیں وہ بڑے آزاد خیال ہوتے ہیں, بڑے ماڈرن ہوتے ہیں. آپ ڈراموں میں دیکھیں, آپ فلموں میں دیکھیں, ان کو کتنا ماڈرن دکھایا جاتا ہے, بڑے آزاد خیال ہیں, پتہ نہیں کیا کیسے کپڑے پہن رہے ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں, بڑا کھلا ماحول ہے, ایسا پورٹری کیا جاتا ہے. اور جب ہم جاب کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں اچھا آپ لوگ تو ہماری طرح ہی ہیں, آپ لوگ ایسے کرتے ہیں, اچھا آپ کی شادیوں میں ایسا ہوتا ہے. یہ بڑا عام سوال ہے, ہر کوئی پوچھتا ہے. تو ہاں جی ایسا ہی ہوتا ہے, کیونکہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم مغربی نہیں ہیں, ہمارا موازنہ جو ہے وہ مغرب کے ساتھ نہیں کریں. ہم مسیحی کرسچنز ہیں, مسیحی پاکستانی ہیں, جو پاکستان کی تہذیب کو اور اس کے کلچر کو فالو کرنے والے ہیں. ہم پاکستانی ہیں تو ہم اس کو فالو کریں گے. اب ہم کیسے ان کی سوچ کو بدل سکتے ہیں؟ یہ بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے کہ ہم نے ان کی سوچ کو بدلنا ہے کہ ہم اتنے کوئی ماڈرن نہیں ہیں. سب سے پہلی چیز جسے ہم بدل سکتے ہیں وہ ہمارا لباس ہے, ہمارا پہناوا ہے. ہم کس طرح سے کپڑے پہنتے ہیں, کس طرح سے ہم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. اگر ہماری ورک پلیس میں ایسے لوگ ہیں یا ٹیچرز ہیں, یا آپ جس طرح میں نے بتایا ڈاکٹرز, نرس, کوئی بھی ایسی جاب کرتے ہیں جہاں پر بہت سارے لوگ آتے ہیں, وہ آپ کو دیکھتے ہی پہچانیں گے کہ اچھا یہ کس قسم کی لڑکی. ہم ایک امپریشن بنا لیتے ہیں نا کہ اچھا اس نے جینس پہنی ہوئی ہے, چھوٹی سی شرٹ پہنی ہوئی ہے, تو یہ پتہ نہیں کتنی ماڈرن ہوگی. اور دوسری طرف ایک لڑکی ہے جس نے شلوار قمیض پہنی ہے, دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے, یہ پتہ نہیں کتنی پاکیزہ ہوگی. تو ہمارا کلچر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اب کس طرح سے ڈریس اپ ہوں. گھر کے اندر آپ جو مرضی کریں, گھر کے اندر آپ آزاد ہیں, آپ جو مرضی کر سکتے ہیں, جیسے مرضی ڈریس اپ ہو سکتے ہیں. لیکن جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ اکیلے نہیں جاتے, آپ نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں پوری مسیحی خواتین کی, پوری کمیونٹی کی, مسیحیوں کی. تو آپ اگر غلط طرح کا لباس پہنیں گے, آپ غلط میسج لوگوں کو دیں گے, لوگوں نے کہنا ہے ہاں ایسے ہی ہوتے ہیں, کرسچنز ایسے ہی ہوتے ہیں. تو آپ یہ سوچ کو بدلنے کی ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان خواتین کے لیے جو جاب پہ جاتی ہیں. دوسری چیز جس سے ہم اس سوچ کو بدل سکتے ہیں وہ ہے آپ کا گفتار. آپ کس طرح سے بات کرتے ہیں. اگر آپ بہت سخت کلامی سے بات کریں یا گالی گلوچ سے بات کریں تو کیا میسج لوگوں کو دے رہے ہیں.
اور دوسری طرف اگر آپ بہت نرم مزاج ہیں, آپ پیار محبت سے بات کرتے ہیں, آپ دوسروں کے ساتھ ہل مزاجی کے ساتھ پیش آتے ہیں, تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں, یہ واقعی مسیح کی بیٹی ہے, یہ واقعی خداوند یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کرنے والی, کلام کو فالو کرنے والی یہ مسیحی ہے. اور ایسے ہوتے ہیں مسیحی, کیونکہ آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ نمائندگی کر رہے ہیں. انہوں نے باقی سب مسیحوں کو نہیں دیکھا, وہ چرچ میں آ کے نہیں دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. انہوں نے آپ کو دیکھ کر ایک امیج بنانا ہے, ایک امپریشن بنانا ہے کہ اچھا یہ ہوتے ہیں مسیح. تو ہم یسوع کے لوگوں کی, اپنی کلیسیا کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر. تو اپنے پہناوے سے, اپنے گفتار سے ہمیں ان لوگوں کی سوچ کو بدلنا ہے کہ مسیحی کیسے ہوتے ہیں, مسیحی کا مزاج کیسا ہوتا ہے, وہ مسیح جیسا مزاج ہوتا ہے. اور ایک اسٹرانگ کیریکٹر, ایک ایسے ویلیوز جو اخلاقی طور پر آپ کا اسٹرانگ ہو, آپ کسی ایسے غلط کام میں نہیں پڑتے, آپ جھوٹ نہیں بولتے, آپ لوگوں کے ساتھ آنیسٹ رہتے ہیں, آپ اپنے کام کے ساتھ وفادار رہتے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کو جا کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں مسیحی ہوں, ہمیں یسوع نے یہ سکھایا. آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ کی پرسنالٹی سے, آپ کے گفتار سے, آپ کے پہناوے سے, آپ کے کیریکٹر سے, آپ کے اخلاق سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ مسیحی ہیں اور مسیحی کیسے ہوتے. اور آخری چیلنج جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں, وہ ایک ایسا چیلنج ہے جو نہ صرف مسیحی خواتین کے لیے بلکہ ہم سب مسیحوں کے لیے ہے. وہ ہے گستاخی مذہب, بلاسفیمی لا. یہ آپ کو پتہ ہے, یہ بہت زیادہ, یہ والی پرابلم, یہ چیلنج ہم سب کے سامنے کتنا زیادہ یہ پلپ رہا ہے. ابلیس اس کو کس طرح سے استعمال کر رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی بچہ ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کوئی عورت ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کوئی مرد ہے, اس کو وہ اس لپیٹ میں لے رہا ہے. اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر وہ خواتین جو گھروں سے نکلتی ہیں اور جابس پہ جاتی ہیں, وہ بہت زیادہ, ان کے اوپر تلوار لٹکتی رہتی ہے اس لاء کی. اور اب یہ بہت زیادہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے. لیکن اس سے نمٹنے کا بھی حل ہے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ حکمت کے ساتھ ہم بھرے ہوئے ہیں نا, تو ہمیں حکمت سے چلنا ہے. میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہوں گی. ویسے آپ کو یہ 2 نرسز کا تو واقعہ پتہ ہی ہے جو فیصل آباد میں ہوئی, جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کو کسی ان کے سینئر نے کہا کہ پوسٹر سا لگا ہوا تھا, اس کو اتار دو, یہاں سے الماری کو صاف کرو. اور اس پوسٹر کے اوپر کچھ قرآنی آیات تھیں, اور انہوں نے جب اس کو اتارا اور صاف کرنے کی کوشش کی تو وہ سارے کے سارے وہاں اکٹھے ہو گئے اور ویڈیوز بنانے شروع کیے. اور ان دونوں نرسز کو بلاسفیمی کا چارج لگا کہ انہوں نے گستاخی کی ہے, اور ان کو اس وقت جیل میں بند کر دیا گیا. اسی طرح ایک نرس تھی تبیتا, ان کے بارے میں بھی آپ نے دیکھا, اس کی بھی ویڈیوز بہت زیادہ لوگوں کے پاس پہنچی کہ ان کے اوپر کسی نے حسد کی وجہ سے, کیونکہ وہ حاسد تھی, اس نے اس کے اوپر الزام لگا دیا کہ اس نے اس طرح گستاخی کی ہے, اور اس کو بھی پھر سزا کے لیے بھیجا گیا. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم اگر کلام کو جانتے ہیں تو, اور ہم معصوم ہیں, لیکن ہمیں ساتھ ساتھ تھوڑا ہوشیار بھی ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں بہت اس چیز کے لیے ہمیشہ ریڈی رہنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ابلیس اس چیز میں کبھی پھنسا نہ سکے. اس کے لیے سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ اپنے ارد گرد اپنے ماحول کو ضرور ہر وقت باخبر رہیں اپنے ارد گرد کے ماحول سے, کہ کون میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے, کون جیلسی کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کوئی حاسد ہو, آپ اس سے اوائڈ کریں, آپ اس کے ساتھ اس کو ذرا آپ اوائڈ کریں اور اس کے ساتھ زیادہ میل جول نہ رکھیں. پھر دوسرا یہ, میں آپ کو جلدی سے بتا دوں, کبھی کسی کو اپنا فون نہ دیں. اپنا فون ہمیشہ لاک کر کے رکھیں, پاسورڈ لگا کے رکھیں. کسی کو غلطی سے بھی اپنا فون نہ دیں, کیونکہ فون کے تھرو ہی کوئی حسد میں بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا آپ کو پھنسا سکتا ہے. پھر کبھی آپ مذہبی بحث میں نہ پڑیں کسی کے ساتھ, کیونکہ آج کل ہر کسی کے پاس موبائل ہوتا ہے, فوراً سے ویڈیو بن جاتی ہے. آپ کبھی اس طرح کے آرگیومنٹ میں نہ پڑیں. پھر اپنے ایمان کا اظہار ہر وقت اوپنلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے جیسے بتایا کہ آپ اپنے کردار سے, اپنے گفتار سے, اپنے پہناوے سے یسوع مسیح کی گواہی دے سکتے ہیں. آپ کو ہر وقت اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اور جب خاص طور پر یہ کہ جب آپ ایسے جگہ پر جاب کر رہے ہیں جہاں پر بہت زیادہ غیر مسیحی ہیں، اگر وہ آپ کو کوئی کام کہتے ہیں یا کوئی ایسا مٹیریل آپ کے سامنے آپ کو نظر آتا ہے جو ان کے مذہب کے سے ہے، کوئی اشتہار ہے، کوئی بروشر ہے، اس کو بہت احتیاط سے رکھیں اور یہاں پہ کسی کے ہاتھ میں پکڑا دیں. آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کس طرح سے آپ کو ابلیس جو ہے وہ پھنسا سکتا ہے. یہ سارے چیلنجز جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھے ہیں، چاہے وہ فیملی کی طرف سے ہوں، چاہے وہ سوسائٹی کی طرف سے ہوں، چاہے وہ ہمارے فیتھ کی ایمان کی وجہ سے ہوں، یہ 8-9 چیلنجز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور سب کے سلوشن میں نے آپ کو بتا دیے کلام میں سے. لیکن بات یہ ہے کہ ان چیلنجز کا ہم تب تک مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک ہم خداوند یسوع مسیح میں مضبوط نہیں ہوتے، جب تک ہمارا یسوع کے ساتھ ایک رابطہ مضبوط نہیں ہوتا. میں آپ سب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ میں سے کتنی خواتین ہیں کہ جو سمجھتی ہیں کہ ان کا ایک شخصی تعلق خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے؟ وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں. خداوند کا شکر ہو، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے جان کے کہ آپ سب اس بات سے آگاہ ہیں اور آپ سب اس چیز کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر ابھی بھی کوئی ایسی لڑکی، کوئی ایسی خاتون ہے جو سمجھتی ہے کہ میرا یسوع کے ساتھ ایسا کوئی شخصی تعلق نہیں بنا، میں ابھی بھی اس طرح سے اس کے ساتھ رفاقت میں نہیں ہوں جس طرح مجھے ہونا چاہیے، میں نے اس کو ابھی تک اپنی زندگی میں قبول نہیں کیا، اگر کوئی ایسی خاتون ہے تو پلیز آپ شرمائیں نہیں، اپنی جگہ پر کھڑے ہوں. خدا کے خادمین یہاں پر موجود ہیں، وہ آپ کے لیے دعا کریں گے، کیونکہ آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس جنگ کے لیے جس میں ہر روز ہم گزرتے ہیں. اس جنگ کے لیے تیار رہنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح میں اور اس کے کلام میں مضبوط ہوں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی چاہتا ہے کہ آپ کے لیے دعا کی جائے، کہ آپ خداوند یسوع مسیح کو شخصی طور پر قبول کریں، خدا کے خادمین آپ کے لیے دعا کریں گے اور آج ہی آپ خدا کے ساتھ اپنا رفاقت کا، فیلوشپ کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں تاکہ آپ ان چیلنجز کو فائٹ کرنے کے لیے تیار ہو سکیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دیں.